بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو مہینہ انتہائی حرمت والا ہے اور اللہ کے نزدیک انتہائی قابل احترام ہے، اور ہمیشہ سے اس مہینے کا احترام کیا جاتا رہا ہے۔ اگر جنگ و جدال ہوتی تھی تو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی وہ جنگ اور لڑائی ختم کر دی جاتی تھی اور موقوف رہتی تھی اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے۔ اس مہینے سے اسلامی سن ہجری کا سال کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو بعد میں مشہور کر دی گئی اور شریعت کا جو جز نہیں ہے وہ اسلام کا جز اور اسلام کا شعار سمجھ کر اپنایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، اس کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کی شروعات اگر دیکھی جائے تو ایک عظیم شہادت کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز ہے جو محبوب اور مرغوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی محاذ کے اوپر جاتے تھے اور وہاں پر ان کو شہادت ملتی ہوئی نظر آتی تھی تو اس وقت وہ واویلا نہیں کرتے تھے، جان کو بچانے کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر شہادت ملتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ شہادت ایسی چیز ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے لیے کامیابی تصور کرتے تھے، اور اس کے شوق کے اندر صحابیات اپنے بچوں کو اللہ کے راستے کے اندر اور غزوات کے اندر بھیجا کرتی تھی، اور اگر کسی کے کچھ لڑکے اللہ کے راہ کے اندر شہید ہو جاتے تھے تو وہ صحابیہ اپنے آپ کے اوپر فخر کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ حشر کے میدان میں مجھے اتنے بیٹوں کی، اتنے لڑکوں کی شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا، اس لیے یہ ان کے لیے اعزاز کی بات تھی اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے۔ جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے، یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں کے ذریعے آیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو اگر بیچ سے ہٹا لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ صحابہ کرام کی وہ قربانی جو ان کو دین کے اوپر کھڑی کیے ہوئے تھی، اور اس قربانی کی بنیاد پر وہ دین نسلاً بعد نسل ہم تک آیا ہے، اور آج ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، حشر کو ماننے والے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، قبر کو ماننے والے ہیں۔ یہ ایمان اللہ رب العزت نے ہم کو نصیب فرمایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے بدولت۔ ہمیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو کتابوں کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دین کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے حالات کے اندر اس دین کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ لیکن آج ہم کتنی آسانی سے دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، آج کتنی آسانی سے مسلمان دینی احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو، ان کی شہادت کے واقعات کو، دین کے خاطر ان کے کیے گئے مجاہدے کو یاد کرنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جن کتابوں کے اندر یہ چیزیں مذکور ہیں اس کو اپنے مذاکرے کے اندر رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر دین کی اہمیت اور دین کی عظمت رہے، جس کی بنیاد پر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جب ہر طرح کے حالات آئے اور پریشانیاں آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت کے اندر یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی تم سے دنیا کے اندر ایمان کے بدلے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں جانچے گا نہیں، پرکھے گا نہیں؟ تم دنیا کے اندر کوئی سامان لیتے ہو تو اس کو خوب جانچتے ہو، خوب پرکھتے ہو کہ یہ کچا ہے یا پکا، یہ اصلی ہے یا نقلی۔ اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہو، تو اللہ رب العزت بھی جانچے گا، پرکھے گا کہ میرا بندہ اس کلمہ ایمان کے اندر اصلی ہے یا نقلی، وہ کلمہ کے اندر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر سچا ہے یا جھوٹا۔ یہ حالات آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان کے بدلے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو کیا تم جنت کے اندر یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تمہارے پاس ایسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی امتوں کے اوپر حالات آ چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو پریشانیاں اور تکلیفیں ایسی پہنچی، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اس زمانے کے وقت نبی اور رسول اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ یہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کے احوال کو پڑھیے اور ان کو سنیے اور ان کو دیکھیے، پھر اس کے بعد جو تکالیف تمہارے اوپر آ رہی ہے ان کا برداشت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے۔ ایمان کے بدلے جنت ملے گی، اور جنت کے اندر اتنی آسانی سے داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے حالات آئیں گے اور ان حالات کے اوپر جمنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر کیسے حالات آئے۔ آج اگر ہمیں کہیں زخم ہو جاتا ہے، کہیں انگلی کٹ جاتی ہے ہلکی سی، تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کے لیے دوا دارو کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ انگلی کٹ گئی ہے، ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات کو دیکھیے کہ اللہ کے راستے کے اندر ہیں، جنگ کے اندر ہیں، انگلی زخمی ہو گئی، لٹک گئی، اب تکلیف کی شدت ہے، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، ہم نے اس انگلی کو کھینچ کر نکال لیا۔ اب سوچئے کیسی تکلیف ہی ہوگی، اس تکلیف کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن ان لوگوں نے اس دین کے لیے،
اسلام کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے شہادت کو، جام شہادت کو نوش فرمایا، اور اس سلسلے کے اندر جتنی تکلیف آئی ساری کی ساری تکلیف کو بڑی بشاشت کے ساتھ برداشت فرمایا، اس کے اوپر کبھی اف بھی نہیں کہا۔ چنانچہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مکہ کے اندر جو مسلمان ہوتا اور اس کی خبر کفار کو لگ جاتی، وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خباب، میں تمہاری تکلیف کو سننا چاہتا ہوں جو شروع زمانے کے اندر تم نے اسلام کی خاطر برداشت کیے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ صرف ہماری کمر کو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کو دیکھا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے خباب، میں نے آج تک کسی کی ایسی کمر نہیں دیکھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اسلام لانے کی پاداش کے اندر، جرم کے اندر آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا۔ اب سوچئے، آگ جس کے اندر اگر آگ جل رہی ہو تو ہم اپنی انگلی بھی اس کو سٹانے کے لیے، اس میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کبھی جل جاتی ہے، کوئی جلتے ہوئے سامان کو اٹھا لیتے ہیں تو فوراً اس کا احساس ہوتا ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، میرے خون اور پیپ سے وہ آگ بجھتی تھی۔ اب سوچئے کیسی تکلیف اٹھائی ہوگی انہوں نے اس کلمے کے لیے، اس دین کے لیے۔ ہم آسائش کے اندر رہ کر، آرام کے اندر رہ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن کبھی بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر تھوڑی سی جلتی ہوئی آگ کے اندر اپنی اس انگلی کو ڈال کر برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کو آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی لہو سے، ان کے پیپ سے وہ آگ بجھتی تھی، تو اس وقت ان کا کیا حال رہتا رہا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کو نہیں چھوڑا۔ دیکھیے کیسی تکلیف برداشت کی اس دین کے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، کتنی تکلیف اٹھائی۔ وہ غلام تھے اور غلاموں کے اوپر مالک جو بھی تشدد کرے وہ کم ہو سکتا ہے۔ رات کو کوڑے سے مارا جاتا، زنجیر میں باندھ کر، اور دن کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کے زخم کے اندر اور اضافہ ہوتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا یا تو تم اس حال کے اندر مر جاؤ یا اس دین سے پھر جاؤ۔ انہوں نے اس دین کے پھرنے کو گوارا نہیں کیا اور اس حالت کے اندر بھی احد احد کہتے رہے۔ ان واقعات کو ذکر کرنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان واقعات کو نہیں جانتے، بے شک ان واقعات کو جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن کبھی اس کو بیٹھ کر غور بھی کیجئے کہ کیا اس دین کے لیے اس طرح کی تکلیف کا برداشت کرنا، تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کیجئے کہ حالات ایسے آ جائے کہ اگر ہمیں زنجیر کے اندر باندھ دیا جائے، کوڑے سے مارا جائے، پھر اس کے بعد چٹان سینے کے اوپر رکھ دیا جائے، کیا ہمارے دل کے اندر دین کے اوپر اتنی استقامت ہے، کلمہ ہمارے دل کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس حالت کے اندر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان سے پڑھیں گے اور ان تکلیف کے مقابلے میں ان تکلیف کو برداشت کریں گے، لیکن اس ایمان کو نہیں چھوڑیں گے؟ اور ان لوگوں نے جو تکلیف کو برداشت کیا وہ کیسی تکلیف ہوگی جن کے بدولت یہ دین آج ہم تک پہنچائے۔ اس لیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برداشت کیے گئے واقعات سنیں، تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کریں اور سوچیں کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے جو اذیت جو تکلیف اٹھائی ہے اور آپ کو جو اذیت پہنچائی گئی ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا لَقَدْ أُخِفْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ،
کہ مجھے دین کے لیے اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اس دین کے لیے اتنی تکلیف دی گئی جتنا کسی کو اس دین کے لیے تکلیف نہیں دیا گیا۔ اب کتنی تکلیف ہوگی، جسمانی ایذا بھی پہنچائی گئی اور روحانی یعنی دلی تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکالیف کو برداشت کیا۔ لہذا یہ دین کوئی رسمی چیز نہیں کہ چند مہینے آئیں گے، کچھ رسومات کو ادا کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم مسلمان کہلائے جائے۔ وہ مسلمان صرف دعویٰ والا مسلمان اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو ایمان جیسا اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اعراب کے رہنے والے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کے اندر منع کر دیا گیا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ظاہری تابعداری اختیار کر لیے، مسلمان ہے، ابھی ایمان تمہارے دل کے اندر نہیں آیا۔ لہذا ہمیں بھی اس سلسلے کے اندر غور کرنا چاہیے کہ اسلام یہ کوئی رسمی چیز نہیں، رواجی چیز نہیں، بلکہ اسلام کے اندر تو قربانیاں ہیں، اور قربانیوں کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ اور اسلام کے اندر یوم شہادت کو اگر سوگ اور غم کے بنائے جانے کا رواج ہوتا تو اسلام کی تاریخ کے اندر بڑی بڑی شہادتیں رونما ہوئی ہیں، لیکن کسی دن کو یوم شہادت کو منانے کا رواج اسلام کے اندر نہیں ہے۔ خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا رتبہ اور مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس حالت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جب اس نے حملہ کیا اور خنجر سے حملہ کیا، ایسا گہرا زخم لگا کہ اس زخم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفایاب نہیں ہوئے، اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اگر شہادت کی بنیاد پر کوئی دن غم کا دن ہوتا یا اس کو منائے جانے کا دن ہوتا تو یاد رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بڑی بشارت ملی تھی اور اسلام کو بڑی قوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر اور ان کے زمانے کے اندر اسلام کو جو فروغ حاصل ہوا تھا وہ کسی زمانے کے اندر حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ دینی تعلیمات کے اندر ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت جو محرم الحرام کے مہینے کے اندر پہلی تاریخ کو واقع ہوئی، لیکن اس دن کو بھی شہادت کا دن نہیں منایا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے مدینہ طیبہ کے اندر، اور ان لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوائیوں سے یہ فرمایا بھی تھا کہ آج جس مسجد کے اندر تم ہمیں نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہو، اس مسجد کے اندر میں نے یہ کیا، مدینہ کے اندر پینے کے پانی نہیں تھے، میں نے ٹھنڈے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کو لیے وقف کیا، آج تم اس پانی کو پینے کے لیے مجھ کو منع کر رہے ہو۔ ساری باتیں ہوئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے امیر المومنین تھے، چاہتے تو حکم صادر فرما دیتے، مٹھی پر بلوائی ختم کر دیے جاتے، لیکن مدینہ طیبہ کی سرزمین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کی وجہ سے خون کے بہانے کو گوارا نہیں کیا، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، راستے کے اندر ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چاروں خلفاء بالترتیب امت کے اندر سب سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، بالاتفاق مسئلہ ہے، لیکن کسی کی شہادت کو یوم شہادت کے طور پر نہیں منایا جاتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا
یہ چیزیں اسلامی چیزوں سے تعلق نہیں رکھتی، ان خرافات سے اپنے آپ کو اور معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام 8 اگست بروز سوموار بعد نماز عشاء مسجد بلال مالتی باغ میں انشاءاللہ جلسہ شہداء اسلام کے نام سے ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں۔